آپ یہ کہتے ہیں خداوند کے زندہ کلام سے آج کے کلام، خداوند کے بابرکت کلام سے آج کے کلام، تو سب تو جانتے ہیں. اب جہاں یہاں پر چیز اہم ہے بات سمجھنے کی، ایک بات تو یہ ہے کہ سب لوگ جانتے ہیں. جب میں ایسے اس کو لفظ کروں گا، جو شخص نہیں بھی پڑھا لکھا وہ کہنے گا کہ یہ بائبل ہے، یہ بائبل ہے، اور اس کو پتہ ہے اس کے اندر کیا ہے. اب جو آپ کے لیے بڑی اہم چیز بنتی ہے نا، وہ ہے تلاوت کی ادائیگی. تلاوت کی ادائیگی، آپ نے اس کو ادا کیسے کرنا ہے. اور میں بارکی کو ریکویسٹ کروں گا، یہ آج تو ہمارا جو ہے دعوت کی جو سیمینار ہے، یہ ہے انٹروڈکشن ٹو دی بائبل. اس کے بعد آپ کبھی چھوٹے لیول پر ہر پیرش کے اندر کبھی یہ کریں جو ایک ہوتا ہے پروگرام تلفظ کے اصول. تلفظ کے اصول آپ جب پڑھتے ہیں جملہ بندی کہاں پہ رکنا ہے، کہاں پہ سانس لینا ہے، کوما کہاں پر ہے، فل اسٹاپ کہاں پر ہے، سواگے نشان کہاں پر ہے، شبد کہاں پر ہے، زد کہاں پر ہے، زبر ہے، ان کا جو استعمال ہے وہ بڑا ضروری ہے. اور جب ہم ان کا استعمال بھول جاتے ہیں تو ہم کئی دفعہ جو جملے بندی کی نا وہ جڑ کاٹ دیتے ہیں، اس کو ہم جڑ کاٹ دیتے ہیں، برا حال کر دیتے ہیں اس کے لیے. اس لیے کلام کے قاری کے لیے بات ضروری ہے پڑھنے کہ تلفظ کے اصول اور پڑھنے کا انداز ہے وہ آپ کو اس کو سیکھنا چاہیے. تو یہ بات کر سکتے ہیں آپ کو. برابر یہ خدا کی چٹھی ہے، خدا کا خط، لیٹر فرام گاڈ فرام ہیون، جو آپ پڑھ کے سناتے ہیں. اور اس کو پڑھ کے سنانا کیسے ہے یہ آپ سب پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ پڑھتے ہیں. اوکے، تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. آپ اپنی بائبل میں یہ دیکھیں، واحد سب کی تعلیم آپ اپنی بائبل کیا لکھا ہے. اس بائبل کلام میں مقدس کا مطلب ہے پاک، پوتر، ہولی. ٹھیک ہے، کلام مقدس. جب کبھی دو لوگ لڑتے ہیں آپس میں، جھگڑا ہوتا ہے، یا باپ بیٹے کا جھگڑا ہوتا ہے، یا میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے، تو کبھی ہم یہ جتنا بولتے ہیں نا، اب میرا کلام نہ کر، خبردار میرا کلام کی کر، بولتے ہیں ایسے ہم، میرا کلام نہ کر. کیا مطلب اس کا؟ بات نہیں کرنا. ہاں، کیا کہتے ہیں؟ اب میرا کلام نہ کر، میرا گل نہ کر، مجھ سے بات نہ کر. اس کا مطلب ہے کہ جو بات وہ کرنا چاہتا ہے ہم سننا نہیں چاہتے. اور کلام کا مطلب کیا ہے؟ وہ چیز ابھی میں بات کر رہا ہوں کہ پیچھے بابو جی بیٹھے ہوئے ہیں. بابو جی مسجد کا مسجد ہم بابو جی کہتے ہیں مسجد بیٹھے ہیں. کیا آپ ان کو سن پا رہے ہیں؟ ان کی آواز آپ کو آ رہی ہے؟ کیا آپ ان کا کلام سن رہے ہیں؟ نو، بیکاز ہی سائلنٹ، خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. کلام میں کر رہا ہوں، اور کلام میری جو آواز ہے وہ کیسے پہنچ کر میرے پاس کہ میں اپنی سانس کو باہر نکال رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں اپنی سانس کو، یہ جو آواز پڑھ رہی ہے نا، جو میں بات، جو میرا لفظ آپ کے کان میں پہنچ رہا ہے نا، میرا لفظ، میرے الفاظ، میری باتیں آپ کے کان میں پہنچ رہی ہے. اس میں دو چار چیزیں شامل ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ میری سانس جو میں پھر میرے کام کر رہے ہیں، ہوا اندر جا رہی ہے، انہیل کر رہا ہوں، پھر میں ایکسہیل کر رہا ہوں. اور جو ہوا میں اندر ہی جاتا ہوں، یہ ہوا کا ایک چکر ہے، ہوا کا اندر جانا، باہر آنا، انہیل اور ایکسہیل. ایک یہ اندر شامل اس میں. دوسرا میرے ہونٹوں کی اور زبان کی جنبش. ٹھیک ہے، میرے ہونٹوں اور آواز کی جنبش. کبھی کبھی ہم بات کے بغیر بھی موٹو لا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، کبھی کبھی ہم ایسے بھی موٹو لاتے ہیں کہ ہماری آواز نہیں آتی. ہوتا ہے ایسے، ہم بولتے ہیں. ایک جب آپ سنتے ہیں وہ القانا کی بیوی سیمول کی ماں، سیمول کی ماں، پہلا سیمول، ٹھیک ہے، وہ جب شیلو پہ جاتے ہیں تو علی بیٹھا ہوئے وہاں پر کہتا ہے بیوی اپنے گھر جا، تو شراب کی ہے میں اس کو اصل نہ چاہتے گھر جا، کیونکہ وہ بول تو رہی ہے، ہونٹ ہلتے ہیں پر آواز نہیں آ رہی، اس کی آواز نہیں آ رہی. تو حنا کہتی ہے کہ اے میرے آقا، مجھے خبیث عورتوں میں سے مت سمجھ،
میں تو اپنا ٹکڑا کاٹا کے پیش کر رہی ہوں، تو خدا تو سن رہا ہے، ٹھیک ہے، ہنہ کے ہونٹ ہلتے ہیں لیکن دل کی بات ہے خدا تو سن رہا ہے، پر علی جو ہے کیونکہ کام انسانی کام ہے تو کہتا ہے کہ یہ کیا بات ہے، وہ بول تو رہی ہے پر آواز بھی آ رہی، وہ سمجھنا کہ یہ نشے میں ہے، پتہ نہیں اپنے گھر جا، اور ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں، ہونٹ ہلتے ہیں پر آواز نہیں آتی، لیکن جو میں بات کر رہا ہوں ہونٹ بھی ہل رہی ہے، سانس بھی میرا آ جا رہا ہے، اور میری جو دو چیزیں ملتی ہیں یعنی کہ ہونٹوں کا ہلنا، زبان کا ہلنا، جوبش کھانا اور سانس، جب یہ تینوں چیزیں ملتی ہیں تو پھر الفاظ بن کر باتیں سامنے آتی ہیں، اور اس میں سب سے جو بڑا کردار ہے، بڑا کردار وہ میرے سانس کا ہے کہ نہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حنا کی زبان تو ہل رہی تھی، ہونٹ بھی ہل رہے تھے، آواز نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، لیکن جب سانس نکلتا ہے، جنبش ہوتی ہے، پھر جو میرا سانس ہے، ہوا جو ہے وہ الفاظ کا روپ دھارتے ہیں، تینوں کے برابر سے، زبان کا ہلنا، ہونٹوں کا ہلنا اور سانس کا نکلنا۔ اب الفاظ زندہ اسی وقت ہوتے ہیں جب وہ اس طرح باہر نکلتے ہیں، کلام ہوتا ہے، کلام ہوتا ہے۔ خدا نے آدم کو بنایا، جیسے بیس بنا بھی، خدا نے آدم کو بنایا تو آدم کا پڑا تھا، مٹی کا پتلا پڑا تھا، زمین پر پڑا تھا، کھڑا تھا، بیٹھا تھا، جو بھی تھا، ہمیں نہیں پتا کہ جب خدا نے بنایا تھا وہ کس پوزیشن میں بیٹھا تھا، لیٹا تھا یا کھڑا تھا، ہمیں نہیں پتا، لیکن اس نے حرکت اس وقت کی تھی جب اس کے اندر خدا کا دم دیا، زندہ خدا کا دم دیا، اس کے اندر دم دیا، سانس ڈالا خدا نے، اور جب پھر وہ سانس لینا شروع کرتا ہے اور جب ہونٹ ملتے ہیں، زبان ملتی ہے، پھر وہ خدا سے گفتگو بھی کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے۔ اس لیے کلام کرنے کے لیے ہمارے اندر روح کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ جو بات ہے نا کلام، ساری ترغیب میں اس لیے باندھی ہے، یہ ہے کلام مقدس، اور کلام مقدس کا مطلب ہے خدا کے منہ کی باتیں، یہ خدا کے منہ کی باتیں ہیں۔ جب آپ پڑھتے ہیں اس وقت آپ خدا کا منہ بن جاتے ہیں۔ یہ بائبل جو ہے، جب ہم بائبل کو کھولتے ہیں ہم خدا کے منہ کو کھولتے ہیں، اور پڑھنے والا جو ہے، جو خدا کا کلام پڑھ رہا ہے، وہ خدا کا کیا بن جاتا ہے؟ منہ بن جاتا ہے۔ اس لیے آپ کا چناؤ بڑا اہم چناؤ ہے، اور اس چناؤ کے ساتھ آپ نے انصاف کرنا ہے، اور انصاف کس طرح کرنا ہے؟ جب آپ پڑھتے ہیں، کلام کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اور پھر میں کہوں گا کہ تلفظ کے اصول اچھے طریقے سے پڑھیں، کیونکہ کئی دفعہ ہم جب تلاوت کرتے ہیں تو غلطیاں بے شمار ہوتی ہیں، بے شمار غلطیاں ہوتی ہیں۔ الفاظ کو ہم، ایک لفظ ہے ملعون، ملعون تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ معلوم، یہ غلطیاں ہوتی ہیں، تو اس میں ہم نے غور کرنا ہے۔ اوکے جی۔